اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کے 10 روز گزر چکے ہیں، یعنی ایک پورا عشرہ گزر چکا ہے۔ ہم چونکہ یہ 10 دن گزر گئے ہیں اور یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے 10 دنوں میں ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنی عبادت کی ہے، کتنی بار سجدہ ریز ہوئے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے کتنی مغفرت کی ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو بڑا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم پروردگار عالم کے مہمان قرار پاتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، یعنی ہمارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح پروردگار کا ثواب رکھتا ہے اور ہمارا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے۔ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، میرے عظیم پروردگار، ہمارے جملہ گزشتہ اور آئندہ جو ہم اعمال کریں گے اس مہینے میں یا بعد میں، پروردگار اسے قبول و مقبول فرمائے۔ خاص طور سے رضویز براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے ممبران کے لیے، خاص طور سے کہف رضوی جو زحمات فرماتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تاکہ اسی طریقے سے دین کی تبلیغ میں وہ کوشاں رہیں۔ ہمارا اس عشرے کا جو موضوع ہے وہ عظمت قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی کیا عظمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کی عظمت خود قرآن مجید میں اور ہمارے معصومین علیہم السلام نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ پر واضح طور پر قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں کم از کم 5-6 جگہ پر واضح طور پر خود قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری سوروں اور دوسری آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ میں نے جہاں تک کلام پاک کو پڑھا اور دیکھا ہے، تقریباً 70-71 مقام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے متعدد روایات بھی موجود ہیں جس میں عظمت قرآن مجید بیان ہوئی ہے۔ شروعات سورہ بقرہ سے ہی ہوتی ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر کسی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب کس لیے ہے اس کے آگے خداوند عالم خود بیان کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ شہر رمضان ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے خداوند عالم کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لہذا اب جب ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے انس اختیار کریں، قرآن سے تقرب حاصل کریں، قرآن کے قریب جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اس پہ تدبر و تعقل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں، کیونکہ اگر قرآن مجید سے ہمیں محبت ہے، قرآن مجید سے ہمیں چاہت ہے، تو ہم قرآن مجید سے قریب ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو دور سے ہدایت حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ لہذا ہمیں اس کے نزدیک آنا چاہیے، اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کو اپنے قریب رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے، یعنی ہمارے بچپنے میں یا اس سے پہلے جو ہم اپنے والدین سے سنتے ہیں کہ گھروں میں روزانہ صبح اٹھ کر کے نماز فجر کے بعد لوگ کلام
پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کا ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ عام دنوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، ماہ مبارک رمضان میں بھی تلاوت قرآن مجید سے ہم دور رہتے ہیں، جبکہ ہم اگر کلام پاک سے نزدیک رہیں گے جبھی ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر کلام پاک سے دور رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں کہ گھر کا ماحول اس طریقے کا نہیں ہے، اور گھر میں بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، میوزک، گانے اور بجانے کا باقاعدہ ساز و سامان موجود ہوتا ہے، اور پھر بچہ گمراہ ہوتا ہے تو والدین سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا مشکل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا بچہ گمراہ ہو گیا، ہدایت یافتہ نہیں ہوا، ہدایت نہیں پایا، ہدایت سے دور ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں، پروردگار عالم کی اس کتاب کی تلاوت کریں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان اور تمام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔